وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. سامعین، کئی دن سے کچھ احباب میرے پاس ایک ویڈیو بھیج رہے ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض جماعتی بھائیوں کے نزدیک امام مہدی کا دعوتی مرکز دہلی کا نظام الدین ہوگا. میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا ایسی سوچ بھی صحیح العقیدہ مسلمانوں میں پائی جا سکتی ہے؟ اس سے پہلے جماعتی بھائیوں کے ایک دھڑے کے امیر المومنین فی العالم علامہ سعد کاندھلوی نے کہا تھا کہ مکہ اور مدینہ کے بعد اگر کوئی فضیلت یافتہ مسجد ہے تو وہ نظام الدین میں موجود بنگلے والی مسجد ہے، جس پر کافی لیدے ہوئی تھی، اور علماء حق نے بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ دنیا میں 4 ہی مسجدیں ایسی ہیں جن کی خصوصی اور اضافی فضیلت احادیث میں آئی ہے. ایک تو خانہ کعبہ والی مسجد ہے جس میں ایک فرض نماز پڑھنے پر 1,00,000 فرض نماز کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے. دوسری مسجد نبوی ہے جس میں ایک فرض نماز 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے. تیسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے جس میں ایک فرض نماز کی قیمت 25,000 فرض نمازوں کے برابر ہے. اور چوتھی مسجد مسجد قباء ہے جس میں نماز پڑھنے پر ایک مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے. ان کے علاوہ تمام مساجد اصل فضائل میں برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ان 4 مسجدوں میں بنگلے والی مسجد کا کوئی عطا پتہ نہیں، اور اس کا ذکر کیسے ہوگا جبکہ اسے قائم ہوئے صرف 100 اور چند سال ہوئے ہیں. سامعین، کافی برسوں پہلے جماعتی بھائیوں کے ایک بڑے عالم جناب مستقیم بستوی صاحب نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ علامہ سعد کاندھلوی بعض عربوں کے نزدیک امام مہدی ہیں. وہ بیان اس وقت کافی عام ہوا تھا اور چیمی گوئیاں بھی کافی ہوئی تھیں. ابھی چند دنوں پہلے بھی کسی صاحب نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے تائید کی تھی کہ بعض عربوں کا خیال ہے کہ علامہ سعد کاندھلوی اس زمانے کے مہدی ہیں. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بعض عرب کون ہیں اور انہوں نے کب کہا. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح کابل میں سب کے سب مولانا اور عالم نہیں ہوتے بلکہ وہاں گدھے بھی رہتے ہیں، اسی طرح جزیرۃ العرب میں تمام کے تمام علماء نہیں ہوتے، جہلا کی بھی ایک لامتناہی تعداد ہے. میں نے تو حرمین شریفین کے خادموں میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نام بھی نہیں سنا. وہ دین کی موٹی موٹی باتوں سے بھی بے خبر نظر آئے. اگر بعض عربوں نے ایسا کہا بھی ہوگا تو وہ اسی ٹائپ کے ہوں گے جنہیں دین کی ہوا ہی نہیں لگی ہوگی. کوئی علمی شخصیت یا عام عالم دین ایسی بات نہیں کہہ سکتا، کبھی نہیں، کبھی نہیں. اور اگر بالفرض المحال کسی جاہل عرب نے علامہ سعد کو امام مہدی کہہ بھی دیا تو مستقیم صاحب جیسے ذمہ داروں کو ایسی بات نقل بھی نہیں کرنی چاہیے. نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کو انجانے طور پر سنگین فتنے میں ڈال دیں گے. سامعین، جب بڑوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں چلائی جائیں گی تو عوام کا گمراہ ہونا فطری بات ہے. بہت سی چیزیں فی نفس ہی جائز ہوتی ہیں مگر صدن للباب انہیں ناجائز کہہ دیا جاتا ہے. جیسے عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا اصلاً جائز ہے مگر خوف فتنہ کی بنا پر فقہا ناجائز کہتے ہیں. اسی طرح کوئی کمزور بات جس سے عوام کا عقیدہ بگڑنے کا اندیشہ ہو عوام کے سامنے بطور تنبیہ بھی نہیں کہنی چاہیے. اب دیکھیے، علامہ سعد کاندھلوی کے مہدی ہونے کی بات نقل کی گئی تو بعض جماعتی بھائیوں میں یہ نظریہ بننے لگا کہ تبلیغی جماعت کا نظام الدین مرکز امام مہدی کی دعوت کا مرکز ہوگا. دارالعلوم دیوبند کے پاس اس طرح کے 2 سوالات آئے. یہ دونوں سوالات اور ان کے جوابات سماعت فرمائیں. سوال: میرے بھائی صاحب جو تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں
ان کی تکبیر اولا تک فوت نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک بار دوران گفتگو انہوں نے مجھ سے کہا کہ امام مہدی کا بھی دعوت کا مرکز نظام الدین ہی ہوگا، تو جو شخص امام مہدی کے متعلق ایسا عقیدہ رکھے تو ایسے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا ایسا شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بغیر علم کے عمل بیکار ہوتا ہے، عبادت بھی بغیر علم کے صحیح نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے بھائی صاحب سے کہیے کہ جہاں تکبیر اولا کے ساتھ ہر نماز پڑھتے ہیں وہیں کفر و شرک، بدعت اور حرام و حلال کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ غلط عقیدہ رکھنے سے کبھی ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جہالت اور غلو کا یہی حال رہا تو کل کو جماعت والے نظام الدین کو بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کا درجہ دے دیں گے۔ علماء کو بیکار سمجھنے اور ان سے دور رہنے کی وجہ سے آدمی کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، دین سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ دین سیکھنا ہے تو علماء کی صحبت میں بیٹھو، ان کی جوتیاں سیدھی کرو۔ جب اصل دین یعنی قرآن و حدیث کی باتیں معلوم ہوں گی اور حق و باطل سمجھ میں آئے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین، اب دوسرا سوال اور جواب سنیے۔ سوال: میرے ایک رشتہ دار نے مجھ سے یہ کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کا بھی دعوت کا مرکز نظام الدین ہوگا، تو ان کا ایسا کہنا صحیح ہے؟ نیز ایسا عقیدہ رکھنے والے کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے وہ رشتہ دار قرآن و حدیث اور شریعت کے علوم سے بالکل نابلد اور پرلے درجے کے جاہل ہیں۔ انہوں نے جو بات کہی ہے بالکل غلط ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، پھر مکہ جائیں گے، پھر وہ ہجرت کر کے ملک شام میں بیت المقدس تشریف لے جائیں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین، دیکھا آپ نے جماعتی بھائیوں میں کیسے کیسے عقائد پرورش پانے لگے۔ سیدنا حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان آئیں گے ہی نہیں، اور ان کی دعوت کا مرکز بنگلے والی مسجد بنا دی گئی۔ افسوس صد افسوس۔ سوال یہ ہے کہ یہ غلط فہمی پیدا کیوں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تبلیغی جماعت نے دعوت و تبلیغ کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ وہ یہ سمجھے کہ چلہ، 4 مہینے، 1 سال، مسجد وار اعمال، ہفتہ واری گشت، یک روزہ، سہ روزہ، مشورہ، 6 باتوں کی محنتیں، یہی دعوت و تبلیغ ہیں، اور امام مہدی تشریف لائیں گے، دعوت و تبلیغ کی یہی محنت ان کے ذریعے بھی آگے بڑھے گی۔ وہ بھی چلہ، 4 مہینے، سال، عمومی گشت، خصوصی گشت، ہفتہ روزہ، شب جمعہ، سہ روزہ، مشورہ اور 6 باتوں کے ارد گرد ہی چلیں گے۔ اور چونکہ تبلیغی جماعت کی یہ موجودہ شکلیں نظام الدین سے چلی ہیں، لہذا سیدنا حضرت مہدی بھی دہلی تشریف لا کر بانی جماعت کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی گھٹیا فکر ہے! حالانکہ حضرت مہدی کا تبلیغی جماعت کی محنتوں سے ادنا سا بھی تعلق نہیں ہوگا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بالکل طے شدہ ہے کہ سیدنا مہدی مروجہ تبلیغی جماعت کی طرز پر نہ تو 1 روزہ لگائیں گے، نہ 6 روزہ لگائیں گے، نہ 4 مہینے لگائیں گے، نہ سال لگائیں گے، نہ شب جمعہ میں خطاب کریں گے، نہ مسجد میں شریک ہوں گے، نہ مشورے میں شریک ہوں گے، نہ ایسی کوئی تعلیم کریں گے، نہ گشت کریں گے، نہ تشکیل کریں گے، نہ مسجد کو اپنی سرگرمیوں کا محور بنائیں گے۔ وہ تو خلیفۃ المسلمین اور امام المومنین ہوں گے۔ وہ زمین پر اسلام کو نافذ کریں گے۔ وہ میدانی شخصیت ہوں گے۔ ان کی جنگ سفیانی اور ان کے چیلوں سے ہوگی، دین کے دشمنوں اور غداروں سے ہوگی۔ بنو کلب سے بھی ان کا معرکہ چلے گا۔ ظاہر ہے کہ تبلیغی جماعت کا میدانوں سے کیا جوڑ۔ ظہور مہدی کے بارے میں صرف یہی ایک روایت سماعت فرمائیں تاکہ صورتحال ذرا قاعدے سے واضح ہو جائے۔ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، اس کا نام معلوم نہیں، مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد حضرت مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنیں، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے
اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا۔ جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت مہدی کی ایک کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کو بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب میں سے ہوں گے۔ یہ خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت مہدی کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا۔ امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 145، حدیث نمبر 4286۔ دوسری روایت میں ہے، نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنو کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا۔ مسند احمد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 216، حدیث نمبر 26751۔ سامعین، جب بات ایسی ہے تو حضرت مہدی کا مرکز نظام الدین سے کیا تعلق؟ بعض جماعتی بھائی علامہ سعد کاندلوی کو مجدد الف ثالث بھی کہتے نظر آتے ہیں۔ ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ الف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار۔ جب ہجری سال کا پہلا ہزار پورا ہوا اور دوسرا ہزارہ شروع ہوا تو اس وقت شیخ احمد سرہندی نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا، اس لیے انہیں مجدد الف ثانی کہا جانے لگا۔ الف ثالث 2021 ہجری کی پہلی تاریخ سے شروع ہوگا، یعنی آج سے 550 سالوں کے بعد۔ اس وقت جو مجدد ہوگا اسے مجدد الف ثالث کہا جائے گا۔ کسی کو لقب دیتے وقت الفاظ کے معنی بھی سامنے رہنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو غلو سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔